یہ ہو گیا ایک صفحہ. ومن فی الحمام، اور اسی خانے میں کون ہے. وہ حامد فی الحمام، بہت اچھا. اور حامد ماذا علی ماذا علی المکتبی، الکتاب علی المکتبی، کتاب سے بس. درست. اور انہیں سب کا بھی لکھا ہے. چلو پہلے درست اللغہ کا سبق دیکھو. کھولو کتاب درست اللغہ. کہاں پہنچا تھا اس کا سبق؟ پیج نمبر 14 پہ تھا شاید. 14 پہ. نہیں 14 نہیں، ہاں 16 پہ. 16 بھی ہو گیا ہے. الرابع چل رہا تھا نا، چوتھا سبق یہ چل رہا تھا ہے نا، جس میں آئینہ والا سبق جی ہے. جی آئینہ سے کیسے سوال پوچھنا ہے، کیسے جواب دیں. ٹھیک ہے، کسی کی تمرینیں بھی لکھی ہیں. چلو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیتے رہو. سوال بھی عربی میں، جواب بھی عربی میں دو. این الساعۃ، الساعة فی الجدار. الساعۃ فی جدار. الجدار، دیوار میں. نہیں علی الجدار. ہاں، علی الجدار، دیوار پر. یہ چلے گا. ٹھیک. این آمینۃ، آمنۃ فی البیت. آمینۃ فی البیت. ٹھیک. من فی الغرفۃ، الولد فی الغرفۃ. الولد فی الغرفۃ. آپ نے جو گروپ میں سوال پوچھا تھا کہ الولد فی الغرفۃ، یہ جملہ صحیح ہے یا والد فی الغرفۃ یا ولد فی الغرفۃ؟ دیکھو یہ جو آپ جواب دے رہے ہو نا آئینہ کے جواب میں، یہ جواب بھی جملہ خبریہ بن رہا ہے. کیسے؟ اس میں جو الولد ہے نا، الولد یہ مبتدا ہے. اس کے بعد فی الغرفۃ، یہ حرف جر اور مجرور مل کر خبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے اور فی کے بعد جو بھی مجرور آتا ہے اس کو ہم مجرور بولتے ہیں. تو گویا یہ ہو گیا جار مجرور. فی ہو گیا جار، جر دینے والا. اور الغرفت فی الغرفتی، تو فی ہو گیا جار اور الغرفتی ہو گیا مجرور. تو جار مجرور سے مل کر یعنی فی الغرفتی آپس میں مل کر یہ مبتدا کی خبر بن گیا. ٹھیک ہے، جب فی بھی ہو جملے میں تو فی کو ہم کس کے ساتھ، خبر کے ساتھ ملا دیں گے اور پورے کو جملہ خبریہ بنا دیں گے. تو اور جملہ خبریہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ میں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ولدن نہیں بول سکتے ہم، وہاں پہ ہمیں الف لام لگانا پڑے گا، کیونکہ ولدن نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگانا پڑے گا. تو کیا ہو گیا الولد فی الغرفۃ. ٹھیک ہے، چلو جواب تو آگے پوچھتا ہوں میں. کیا ہو گیا؟ ہاں، ماذا علی السریر. الکتاب علی السریر. ٹھیک. نیچے جو تمرین نمبر 2 ہے اس کو پڑھو آپ، تمرین نمبر 2 کو. المدرستی. المدرسۃ. ٹھیک کیوں؟ المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت. البیت. الغرفۃ. الغرفۃ. الحمام. فی حمام، المطبخ. میم پہ تشدید، الحمام. الحمام. فی المطبخ. المکتب. علی المکتب. علی الکرسی. کرسی. السری. علی الکتاب. فی المسجد. نیچے والے جملے پڑھو اور ان کا ترجمہ کرو ساتھ ساتھ.
ادھر ہی کتاب میں دیکھ کے. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم کلاس میں ہے. الرجل یونیورسٹی میں ہے، جامعہ یونیورسٹی. یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد، مرد مسجد میں ہے، آدمی مسجد میں ہے. آدمی بولو، رجل کا ترجمہ آدمی کرو. آدمی مسجد میں ہے. این تاجر، تاجر کہاں ہے؟ این التاجر، الاسلام ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی دکانی، وہ فی دکان میں الدکانی، ہے. فی الدکانی، الاسلام دکان ہے. وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، المکتب، القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ یا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، ورق، ورق پتہ کہاں ہے؟ وہ علی المکتب، وہ میز پر ہے. این یہاں پر میز پر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. ورق کا ترجمہ، ورق پتہ بھی ہوتا ہے اور ورق کا ترجمہ کہیں کہیں کاغذ بھی ہوتا ہے. اب یہاں سیاق و سباق سے یعنی جملے سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہاں پر اس کا ترجمہ کاغذ ہونا چاہیے. تو ایسے اس کا ترجمہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن کاغذ بھی ہوتا ہے. یہاں پر کاغذ کرو. کاغذ کا مکتب پر ہے، میز پر ہے. این المدرسون، مدرس، مدرسون، مدرسو. این المدرسو، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، مرحاض، مرحاض، مرحاض کیا ہوا؟ واش روم، واش روم میں ہے، وہ واش روم میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج کلاس میں کون ہے؟ جی بہت اچھا. چلو نیچے سمجھ آ گیا تھا نا؟ نیچے کی تمرین یہاں پر نام ہے. پہلی والی لائن میں کون سے نام ہیں؟ منصرف. ایک ہوتا ہے منصرف، ایک ہے غیر منصرف. غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جس کے اخیر میں نہ تو تنوین آتی ہے نہ زیر آتی ہے، اور منصرف اس کو کہتے ہیں جس پر تنوین بھی زیر بھی سب کچھ آتا ہے. ٹھیک. پہلی والی لائن میں جتنے نام لکھے ہوئے سارے منصرف ہیں، اس پر سب کچھ آئے گا. محمد، خالد، حامد، فی حامد، یعنی اس سے پہلے حرف جر لگ جائے تو اس پر زیر بھی آ جائے گی. لیکن اگلی والی لائن جتنے بھی نام ہیں یہ کون سے ہیں؟ غیر منصرف. ان پر نہ تو تنوین آتی ہے نہ ہی زیر. آمیات تو زینن. ٹھیک. نیچے انہی ناموں کو لکھا ہے بغیر ترتیب کے. اب پڑھنا ہے جہاں پر منصرف ہے وہاں پر اس پر تنوین لگاؤ، جہاں غیر منصرف ہے تنوین مت لگاؤ. پڑھو ان ناموں کو جو نیچے ہے. اقرا وقت اما زینبہ، یہ غیر منصرف ہے. با کیوں؟ اور زینبہ کیوں غیر زینب منصرف ہے؟ تو پیش تو لگاؤ نا ابھی. زبر تب آئے گا جب یہ حالت جر میں ہو، یعنی زیر آنے والی تھی جیسے اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو اس صورت میں اس پر زبر آئے گا، لیکن ایسے تو اس پر پیش آئے گا حالت رفع میں. آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، علی یہ منصرف ہے. خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ. ٹھیک. چلو اب اگلا سبق. اب دیکھو ہم نے اوپر والے سبق میں سوال کرنے کا طریقہ جانا تھا. آئینہ کے ذریعے سے ہمیں کسی کے بارے میں پتا کرنا ہے کہاں ہے، آئینہ کے ذریعے سے سوال کریں گے، پھر جواب بھی اس کا ویسا ہی ہوگا. اور اگر آئینہ سے سوال کرتے ہوئے میں نے بندے کا نام لے لیا ہے، یہ چیز کا یا جگہ کا نام لے لیا ہے، تو جب جواب دوں گا تو جواب میں نے اس چیز کا یا بندے کا نام نہیں لینا ہے. جواب میں نے شارٹ کٹ دینا ہے اور ضمیر کے ذریعے سے.
جیسے اینا میں سوال پوچھا اینا حامدن، حامد کہاں ہے؟ تو جواب میں اب میں نہیں کہوں گا کہ حامدن فی المسجدی، کہوں گا ہوا فی المسجدی، وہ کہاں ہے؟ مسجد میں ہے، کیونکہ عام طور پر اردو میں بھی جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے، انگریزی میں جس بھی زبان میں کوئی پوچھے ہم سے کہ حامد کہاں ہے، ہم تھوڑی بولیں گے حامد مسجد میں، ہم تو بولیں گے مسجد میں، سیدھے ڈائریکٹ بولیں گے حامد کہاں ہے؟ مسجد میں۔ تو عربی میں بھی وہی شارٹ کٹ کرنا ہے، حامد کا نام نہیں لینا جواب دیتے ہوئے، بلکہ ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ کہنا ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اب یہ ضمیر ہے، ضمیر کسی کی طرف لوٹتی ہے، تو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سوال میں جو حامد ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر اس وقت میں آئینہ کا استعمال ہوا ہے، لیکن آئینہ کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزوں کی یہاں پر مشق کرائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف جر کا استعمال، الا، علا، من ہے۔ میں نے جواب دینا ہے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہا ہے، آپ نے کہنا مسجد کی طرف، تو کیسے کہیں گے؟ اسی طریقے سے میں نے پوچھا قلم کہاں ہے، آپ کہو گے کتاب پر، تو پر اس کے لیے حرف جر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے لانا ہے، اسی کی مشق ہے، یہاں پر کوئی الگ سے سبق نہیں ہے۔ لیکن ایک سبق تھوڑا سا اور آپ کو سمجھنا ہے، وہ کیا ہے کہ ابھی تک جو ہم جواب دے رہے تھے وہ جواب ہم اسم کے ذریعے سے دیتے تھے، گویا جملہ اسمیہ بنا رہے تھے، تبھی میں نے آپ سے کہا تھا ہوا فی المسجد، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ، یا حامد فی المسجد یہ جملہ خبریہ ہے، حامد ہو گیا، یا المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہے، تو اس میں المدرس مبتدا ہو گیا، فی الفصل یہ کیا ہو گیا؟ خبر، جار مجرور سے مل کر خبر بن گئی، کہ ہر جگہ اسم کا استعمال تھا نا۔ اب یہاں پر ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، وہ ہم فعل کو کیسے استعمال کریں گے۔ اب میں نے پوچھا کہ حامد کہاں ہے، اب آپ نے جواب یہ نہیں دینا کہ وہ مسجد میں، بلکہ آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ مسجد جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، وہاں پر آپ نے فعل لانا ہے۔ دیکھو اب اس میں سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے لکھا ہے بیت، صفحہ نمبر 18، بیت مانا گھر، ٹھیک، من بیتی گھر سے، من لگا دیے، ان کا مانا ہوتا ہے سے، ٹھیک، تو البیت کے نیچے جر آ جائے گی کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہو گیا ہے۔ من البیت گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجد مسجد کی طرف، یعنی اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کبھی ہم نے کہنا ہے کہ یہاں سے وہاں تک، مسجد سے گھر تک، گھر سے مسجد تک، تو اس جملے کا استعمال کیسے کریں گے؟ آپ دیکھو نیچے، المدرس استاذ، یعنی استاذ سوال کر رہا ہے، المدرس استاذ یعنی استاذ سوال کر رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے؟ من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ اب دیکھو من مانا سے، این مانا آپ نے پڑھ لیا سوال کے لیے کہاں، انتا یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے آپ کی طرف، یعنی متکلم کی طرف، سامنے والے کی طرف لوٹتی ہے، تو اب میں نے ضمیر کے ذریعے سوال کیا، من این انت، آپ کہاں سے، من این انتا آپ کہاں سے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے کسی کے بارے میں سوال کرنا ہے لیکن اشارے کے ذریعے سے، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ من ہوا، وہ کون ہے۔ من کا آپ نے سوال کرنے کا طریقہ سیکھا ہوا ہے پہلے کہ من ہاذا، من ذالکا، وہ کون ہے، لیکن ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو میں اب اس کا نام نہیں جانتا ہوں، سے سوال کروں گا، یا تو کہوں گا من ہاذا، یا کہوں گا من ہوا، وہ کون ہے، تھوڑا دور ہے وہ، میں کہوں گا من ہوا، وہ کون ہے۔ اب جواب دینے والا جواب دے گا ہوا خالدن، وہ خالد ہے، وہ ہوا حامدن، وہ حامد ہے، تو وہاں پر وہ ہوا کا استعمال کرے گا، پھر اس کے بعد اس کا نام لے گا۔ دیکھو المدرس، مدرس یعنی استاذ نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ من اینا انت، آپ کہاں سے ہیں، محمد، محمد جواب دے رہا ہے، ان من یابانی، میں جاپان سے ہوں، جاپان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یابان۔ نیچے المدرس استاذ، ومن این عمار، اور عمار کہاں ہے، عمار کہاں سے ہے، من کا معنی ہوتا ہے سے، ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے۔ اب جواب دے رہا محمد، محمد ہوا من الصینی، وہ چین سے ہے،
المدرس استاد. ومن ऐना हामिदुन, और हामिद कहाँ है, कहाँ से है. मोहम्मद हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है. हिंदुस्तान की अरबी होती है हिंद. ठीक. अल उस्ताद सवाल करता है ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है. मोहम्मदुन, मोहम्मद जवाब देता है. क्या जवाब देता है. खारज. ऐना, यहाँ पर मिन नहीं है. ऐना, ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है. तो मोहम्मद जवाब देता है खराजा, वो निकल गया. अब देखो यहाँ फेल के जरिए से जवाब दिया. खराजा माना होता है निकलना, तो खराजा फेल माजी का सीगा है कि वो निकल गया. अब यहाँ पर सवाल किया ऐना अब्बास, अब्बास कहाँ है. अब मैंने फेल के जरिए से जवाब देना था कि वो तो चला गया. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फेल का सीगा इस्तेमाल करूंगा और उस पर जो एराब आता है वही लगाऊंगा. तो जवाब दिया खराजा, शॉर्टकट, वो निकल गया. अब मैंने यहाँ पर हुआ क्यों नहीं लगाया, हुआ खराजा. हुआ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि खराजा फेले माजी का सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का. और वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में जमीर छुपी हुई होती है ऑलरेडी, इसके अंदर हुआ मौजूद है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. तो खराजा वो निकल गया. अल मुदर्रिस उस्ताद सवाल करता है ऐना ज़हाबा, कहाँ गया. अब देखो सवाल में भी फेल का इस्तेमाल हो रहा है. अब उसने तो कहा कि चला गया, अब मैंने पूछना है गया कहाँ, यानी फेल के जरिए से मैंने सवाल करना है. तो फेल को मैं वैसे ही लाऊंगा जैसे वो सीगा इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर का, लेकिन इससे पहले ऐना लगा दूंगा. ऐना ज़हाबा, वो कहाँ गया. मोहम्मद, मोहम्मद जवाब देता है ज़हाबा इलल मुदीरी, वो मोहतमीम साहब की तरफ गया है. मुदीर कहते हैं मोहतमीम को, प्रिंसिपल को. रहाबा इलल मुदीरी, वो मोहतमीम साहब की तरफ गया है. अल मुदर्रिस उस्ताद सवाल करता है व ऐना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया. मोहम्मद, मोहम्मद जवाब देता है ज़हबा इलल मिरहाब, वो बाथरूम की तरफ गया है. ठीक. अब देखो यहाँ पर सवाल और जवाब देने का तरीका. सवाल करते हुए सबसे पहले जो हमने सवाल करना है, अगर मैंने पूछना है कहाँ के बारे में, तो मैं आईना शुरू में लगाऊंगा. लेकिन अगर मैंने पूछना है कि कहाँ से है, वो कहाँ का रहने वाला है, जैसे हम किसी को पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसके लिए अरबी में शुरू में मिन लगता है कि कहाँ से हो. अब मैंने पूछना है आप कहाँ से हो, तो मैं कैसे पूछूंगा. सबसे पहले से का अरबी, से की अरबी लाऊंगा, से की अरबी है मिन. मिन उसके बाद लाऊंगा कहाँ की, कहाँ के लिए लाऊंगा आईना, मिन आईना. उसके बाद लाऊंगा आपकी जमीर, आप अंता. मिन आईना अंता, आप कहाँ से हैं. बस वही है सवाल का तरीका. नीचे भी जो जवाब दिए गए हैं, उन जवाबों का क्या तरीका है. जहां पर सवाल में नाम ले लिया, वहां पर जवाब देते हुए जमीर का इस्तेमाल किया हुआ. उसके बाद मिन लाया, उसके बाद चीन लाया, जापान लाया, जो भी है. इसी तरीके से सारे जुमले. ठीक है. तो यह है सवाल करने का और जवाब देने का अंदाज और तरीका. इसका तर्जुमा आपने याद करना है और मश्क करनी है इसकी, कि सवाल अगर हम किसी से करेंगे तो जवाब कैसे देना है, या कोई हमसे सवाल करे तो हमने जवाब कैसे देना है. ठीक है. इन जुमलों की अरबी याद करके ना. नीचे है तारीन, तमरीने. अजिब अनिल असिलातिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दो. नंबर 1 मिन ईनान, आप कहाँ से हैं. जवाब दो. आना मिन, जहां से भी हो जवाब दो. उसके बाद अंत मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलीपीन से हैं. तो जवाब दो. अगर हो तो नाम कहो, नहीं हो तो ला कहो. फिर उसके बाद जवाब वैसे ही जैसे शुरू में दिया था. जवाब कैसे दोगे. ला अना, ला अना मिनल फिलीपीन, कि मैं फलस्तीन से फिलीपीन से नहीं हूँ, फिलीपीन. उसके बाद मन मिन चीन, चीन से कौन है. तो जो है चीन से उसके बारे में, अगर खालिद चीन से है तो बताओ खालिदुन मिन चीन. उसके बाद मिन ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ से है. जवाब दो आप कहाँ से है वो. सुन मिनल, जामू से है. मिनल कश्मीर, कश्मीर से जहां से भी. ऐना ज़हब अब्बास, अब्बास कहाँ गया. अब सवाल में फेल है तो जवाब में भी सबसे पहले फेल आएगा. ज़हब अब्बासुन इलल मदरसती, अब्बास मदरसे की तरफ गया. उसके बाद अज अज़हब अलीयुन इलल मुदीरी. देखो यहाँ पर आ का इस्तेमाल किया है फेल से पहले.
تو آ کا فعل پر استعمال کرنے سے فعل کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ذہبہ مانا ہوتا ہے وہ گیا، تو وہ گیا ترجمہ بھی ویسے ہی رہے گا اور ساتھ میں اس کا اعراب بھی وہی رہے گا. بس یہ کہ یہ جملہ سوالیہ بن جائے گا کہ اذهب علی الی المدیر، کیا علی محتمین صاحب کی طرف گیا ہے؟ جواب دو نعم علی ذهب الی المدیر، کہ علی مدیر کی طرف، محتمین کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے کوئی اور جملہ پوچھنا ہے فعل کے ذریعے سے کہ کیا حامد نے پانی پیا؟ پانی پینے کی ہوتی ہے شریبہ، تو اشریبہ حامد الماء، کیا حامد نے پانی پیا؟ تو جواب دو نعم حامد شرب الماء، حامد نے پانی پی لیا. تو جس طریقے سے یہ سوال ہے ویسے ہی سارے سوال فعلیہ کے بنیں گے. تو اس کا آپ نے لکھ کر لانا ہے. اس کو تو سب سے پہلے عبارت لکھنا، اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھنا آگے، اور پھر یاد کر کے بھی لانا. کل میں سوال جواب اس کی کروں گا. اس کے بعد نیچے اقرا وکتب مع الضبط واخر الکلمات، آخری کلمے کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو اور لکھو. آسان ہے، یہ آپ کو آ جائے گا. الغرفۃ من الغرفۃ من الحمام، المرحاض الى المرحاض، الیابان الفلپین من الہند الى الصین. ہو گئی. اس کے بعد نیچے کی تمرین بس رہنے دو، اتنا ہی رکھو. 2 تمرینیں اور اس کے بعد اوپر کا سبق جس میں با لکھا ہوا ہے جس صفحے کے شروع میں. ان کا ترجمہ یاد کر کے لانا اچھے سے، اور سوال جواب دینے کا طریقہ، سوال کرنے کا اور جواب دینے کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز. کھولو آپ تمرین الصرف. تمرین الصرف کا بھی سبق لکھا ہے آپ نے. باقی کسی نے نہیں لکھا، پتہ نہیں کہاں ہے باقی. باسط بھائی اور کون ہے؟ زک بھائی. گردان فعل ماضی مجہول منفی. ٹھیک. باسا سے ماں مجہول ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. باسا سے بعیسا، پھر ماں لگا دیا تو ماں بعیسا. صیغہ واحد مذکر غائب، سے ایک مرد کو نہیں بھیجا گیا. ماں بعیسا، ان دو مردوں کو نہیں بھیجا. ماں سے مردوں کو نہیں. ماں بعیسا، ٹھیک ہے. ماں بعیسا تھا. سناؤ یہ والی گردان فعل ماضی مجہول منفی کی. منفی والی مابو اسو، مابو مابو ماں بعیسا پہلے صیغے. مابو عیسا، مابو پہلا عیسا، صیغہ کون سا؟ مابو عیسا، مابو عیسا، مابو عیسو، مابو عیست، مابو عیستا، مابو اسنا، مابو استا، مابو استما، مابو استم، مابو استی، مابو استما، مابو استنا، مابو اسنا. صیغے اور ترجمے سمیت سناؤ. لمبا ہو جائے گا. مابو اسو، واحد مذکر غائب. پہلے زبر ہے ماں بعیسا. مابو عیسا، واحد مذکر غائب. مابو عیسا ارے تسنیہ ترجمہ بھی کرو. ہاں، وہ ایک مرد بھیجا گیا. نہیں، نہیں بھیجا گیا. ماں نہیں بھیجا گیا. ماں بوئیستا، ماں بوئیسا تسنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد نہیں بھیجے گئے. ماں بوئیسو جمع مذکر غائب، وہ سب مرد نہیں بھیجے گئے. ماں بوئیست واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت نہیں بھیجی گئی. ماں بوئیستا تسنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں نہیں بھیجی گئیں. ماں بوئیسنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں نہیں بھیجی گئی. ماں بعثتو
वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, तू एक मर्द नहीं भेजा गया। मा बुइस्तुमा, तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, तुम दो मर्द नहीं भेजे गए। मा बुइस्तुम, जमा मुज़क्कर मुखातिब, तुम सब मर्द नहीं भेजे गए। मा बुइस्ती, वाहिद मुअन्नस मुखातिब, तू एक औरत नहीं भेजी गई। मा बुइस्तुमा, तस्निया मुअन्नस मुखातिब, तुम दो औरतें नहीं भेजी गई। मा बुइस्तुन्ना, जमा मुअन्नस मुखातिब, तुम सब औरतें नहीं भेजी गई। मा बुइस्तु, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, मैं नहीं, नहीं भेजा गया या गई। मा बुइस्ना, तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, हाँ, हम सब नहीं भेजे गए। ठीक। उसके बाद फेले मुजारा पढ़ाया था, आप भी थे ना? जी जी, पहली 6 गर्दानें पढ़ाई थी। फेले मुजारा की गर्दान पढ़ाई थी है ना? जी 6 गर्दानें सिर्फ, बाकी वाली नहीं, मुखातिब वाली नहीं पढ़ाई है अभी। अच्छा, पहले 6 सीखे? हाँ, पहले 6 सीखे पढ़ाए हैं। ठीक है। तो मुजारा बनाने का तरीका याद किया है? जी, पहले या साकिन, पहले हरफ के साथ या साकिन लगा के आखिर वाले या हरफ को साकिन नहीं, पहले वाले हर्फ को, माजी के पहले वाले हर्फ को साकिन करके उससे पहले या लगा या, दें, या फिर 3 और हर्फ हैं उनमें से कोई एक लगा दें। फिलहाल या ही बोलो। तो जी, उसके बाद आखिर के हरफ पे पेश पेश, लगाना है। हाँ, आखिर वाले पे पेश लगाना। माजी के पहले वाले हर्फ को साकिन कर दो, जैसे फ़अला में फ़ा है, फ़ा को साकिन कर दो, उससे पहले या लगा दो, तो बन गया यफ। और आखिर वाले पर पेश लगा दो, बन गया लू, यफ़अलू, फ़अला से यफ़अलू। इतना आसान है मुज़ारा बनाना। इसी तरीके से ज़रबा है, पहले वाले पर जज़म लगा दो, ज़ाद हो गया, जज़म लगा दी, उससे पहले या लगा दो, तो ज़रबा से बन गया यज़, क्योंकि ज़ाद यज़रिबु, पर जज़म और उससे पहले या, तो यज़। और ज़रबा था, बा के ऊपर ज़बर था, बा के ऊपर पेश लगा दो, तो ज़रबा से बन गया यज़रिबु। ठीक है, बन गया मुज़ारा। अब मुज़ारे का तर्जुमा क्या होता है? करता है या करेगा, मारता है या मारेगा, खाता है या खाएगा। इस हिसाब से हमने गर्दानों का तर्जुमा करना है। लेकिन जब जुमले के अंदर ये मुज़ारे का सीगा आ जाए, तब उस टाइम हम दोनों तर्जुमे नहीं करेंगे। उस टाइम इन दोनों में से कोई एक ही तर्जुमा होगा जो जुमले में फिट हो रहा हो। ठीक है? जैसे मिसाल में सवाल पूछूं कि अभी आपने जो दुरुस्त लुगा के अंदर सवाल, फेल का सवाल पूछने का तरीका सीखा ना, कि अईन ज़हाबा हामिदुन, हामिद कहाँ गया? ज़हाबा माजी का है, लेकिन इसी से अगर मैं मुजारे का सवाल पूछूं कि अईन यज़हबु हामिदुन, हामिद कहाँ जाएगा, तो अब आप जवाब में भी मुजारे का सीगा इस्तेमाल करेंगे कि हुआ यज़हबु फिल मदरसा या इलल मदरसा, वो मदरसे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर माजी से मुजारा बन गया। अब यहाँ पर कौन-सा तर्जुमा होगा? प्रेज़ेंट वाला या फ्यूचर वाला? फ्यूचर वाला, क्योंकि सवाल पूछा था कहाँ जाएगा? तो जवाब भी दिया हुआ यज़हबु इलल मदरसा, वो मदरसे की तरफ जाएगा। ठीक है? तो सुनाओ, 6 सीग़े सुनाओ मुज़ारा के। यफ़अलु, यफ़अलानि, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानि, तफ़अलना। हुँ, आगे भी किया याद। सुनाओ। यफ़अलु, यफ़अलानि, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अल, आगे तफ़अलानि। तफ़अल। हाँ, ये पूरा रटा मारा है ना शुरू से ही। अच्छा, अच्छा, ठीक है, शुरू से सुनाओ। यफ़अलु, यफ़अलानि, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानि, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानि, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानि, तफ़इलना। तफ़अल, तफ़ ठीक। ये रही गर्दान। इसके सीग़े और तर्जुमा भी याद है? सीग़े वही हैं जैसे माज़ी में बता रहे थे, बस तर्जुमा साथ में ज़हन में रखना जी, है। जी। ठीक?
تو جب بھی ہم نے ماضی سے مضارع بنانا ہے اسی طریقے سے بنے گا. اب آپ کو کوئی بھی فعل بتایا جائے ماضی کا اور کہا جائے کہ اس سے مضارع بناؤ، آپ کو دقت نہیں آنی چاہیے. اب میں بولتا ہوں آپ کو، چلو آپ بناؤ عقل. عقل تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اور آسان کر دیتا ہوں. آپ بناؤ اس نے قتل کیا. قتل، قتلا. قتلا سے بناؤ یک مضارع کی گردان. قتل یقتلو یقتل، تا کے یقتلو اوپر پیش لگا دو. یہاں پر سینٹر والے حرف پہ پیش لگے گا، کیا لگے گا وہ اس کا قاعدہ آپ آگے پڑھو گے. فی الحال پیش لگاؤ تو قتلا سے بن جائے گا یک یقتلو یقتل. یقتل، ٹھیک ہے. یقتلو یقتلانی یقتلونا تا کے اوپر پیش، جب شروع میں پیش لگا تو لاسٹ تک پیش ہی لگے گا. یقتل، یقتلانی. یقتلونا یک تک تک تلو تقتل، تقتلانی، تقتلانی یقتل. تقتلنا یقتل. یقتلنا. بس اسی حساب سے اس کی گردان پوری ہوگی. تو اب دیکھو آپ کتاب کی طرف دیکھو، فعل مضارع کی مشق. تو اس مشق میں انہوں نے کیا بتایا؟ نہیں، آگے نکل گئے. کون سا صفحہ نمبر 29، فعل مضارع. ٹھیک، یہاں پر انہوں نے مضارع کیا ہے وہ بتایا ہے اور ساتھ میں بنے گا کیسے وہ قاعدہ بتایا ہے، وہ میں نے سمجھایا تھا آپ کو. مضارع بنانے کا قاعدہ آ گیا، بنانے کا طریقہ. اس کے بعد انہوں نے نیچے گردان دی ہے. گردان ہو گئی صیغے اور ترجمے سے مل. پھر نیچے انہوں نے صیغے سمجھائے. اوپر چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مضارع بناتے ہوئے ہم سب سے پہلے والے حرف کو یعنی ماضی کے پہلے حرف کو جزم دیں گے، اس کے بعد یا، واو، نون، الف، ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف شروع میں لگائیں گے. اب یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں یا لگے گا، کہاں نون، کہاں الف، کہاں کیا لگے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے صیغوں کی پہچان بتائی کہ کن صیغوں میں نون آئے گا، کن صیغوں میں کیا آئے گا. وہ یہاں پر انہوں نے صیغے بتائے ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31 دیکھو. تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے اخیر کو رفع یعنی پیش دیا جاتا ہے. پڑھا ہے نا، بتایا تھا کہ اخیر والے پر پیش لگا دینا ہے. لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے. اب 7 صیغے ایسے ہیں کہ ان کے اخیر میں ہم پیش نہیں لگا سکتے، ان کے اخیر میں نون زیادہ آتا ہے. اور نون بھی کیسا؟ ان کے اخیر میں 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے. اب نون کیسا ہوتا ہے وہ بھی دیکھو. کہیں پر نون منصوب ہوتا ہے، کہیں پر مجرور ہوتا ہے، یعنی کہیں پر زبر آتا ہے نون پر، کہیں زیر. کہاں کہاں زیر آتا ہے، کہاں زبر، وہ دیکھو. نیچے تثنیہ مذکر غائب یفعلانی، یہاں پر بھی پیش کے بجائے اخیر میں نون زیادہ کیا گیا اور نون کے نیچے زیر. تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر غائب بھی اور مذکر مخاطب بھی، ان دونوں میں نون زیادہ کیا جا رہا ہے. پھر تثنیہ مؤنث غائب میں بھی اور تثنیہ مؤنث مخاطب میں بھی یہاں پہ بھی نون زیادہ کیا جا رہا ہے. اور یہ 4 صیغے. پھر اس کے بعد جمع مذکر غائب کے صیغے میں بھی نون زیادہ کیا جا رہا ہے. جمع مذکر مخاطب تفعلون، اس میں بھی نون زیادہ کیا جا رہا ہے. واحد مؤنث مخاطب، اس میں بھی تفعلینا نون زیادہ کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھو اوپر والے جو 4 نون تھے ان کے آگے انہوں نے لکھا ہے تثنیہ کے ان 4 صیغوں میں نون مکسور کا اضافہ ہے. جو تثنیہ کے 4 نون ہے نا، تثنیہ 4 ہی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مذکر غائب، اس کے بعد مؤنث غائب، مذکر مخاطب، مؤنث مخاطب. یعنی 2 ہو گئے مذکر کے، 2 مؤنث کے، لیکن ایک ان میں سے غائب کا، ایک مخاطب کا. ٹھیک ہے، ٹوٹل 4 صیغے ہو گئے. تو ان کے اخیر میں یعنی تثنیہ کے اخیر میں جو نون بڑھایا جاتا ہے وہ نون مکسور ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے والے جو 3 نون ہیں ان 3 صیغوں میں نون مفتوح کا اضافہ ہے. ان میں نون مکسور نہیں ہے بلکہ نون مفتوح، یعنی ایسا نون جس کے اوپر زبر آتا ہے. یفعلونا، تفعلونا اور تفعلینا. نیچے یہ کل 7 صیغے ہوئے. 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے. ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. اب یہ سمجھو ان کے اخیر میں جو نون بڑھایا جا رہا ہے نا، مضارع کے 7 صیغوں کے اخیر میں جو نون آ رہا ہے اس نون کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں. لیکن 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے.
دو صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، ان کو نون اعرابی نہیں کہتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ نیچے چلو پہلے یہ سمجھ لو، پہلے سمجھو صیغے کون سے ہیں وہ۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ دو ایسے صیغے ہیں کہ ان کے اخیر میں نون مفتوح آتا ہے اور اس نون کو نون اعرابی نہیں کہتے ہیں۔ نون اعرابی جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ دیکھو جو تثنیہ کے اخیر میں نون آیا ہے یہ نون اعرابی ہے۔ اب یہ جو نون اعرابی ہے یہ کبھی کبھی گر جاتا ہے، کبھی کبھی لکھا نہیں جاتا، جملے کے اندر مضارع کا یہ والا صیغہ آ رہا ہے تثنیہ کے اندر، لیکن وہاں پر ہم اس نون کو گرا دیتے ہیں کہیں کہیں۔ لیکن جو نون دوسرا ہے مفتوح والا، نون مفتوح، اس کو ہم کبھی بھی گرا نہیں سکتے ہیں، وہ نون اعرابی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی نون اعرابی ہوگا اس کو جملے کے اندر فٹ کرتے ہوئے ہم گرا سکتے ہیں، یعنی یفعلانی کے بجائے سیدھے ہم یفعلا کہہ دیں گے اور وہاں پر ترجمہ یہی تثنیہ والا ہوگا۔ لیکن جو نیچے کے دو صیغوں میں نون مفتوح ہے ان میں نون کبھی بھی گرے گا نہیں۔ نیچے دیکھو یہ ڈیٹیل انہوں نے دی ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ضمیر، یعنی ضمیر والا نون ہے، ضمیر کو سمجھانے کے لیے یہاں پر نون لگایا گیا تاکہ پتہ چلے کون سا صیغہ ہے۔ ضمیر تو اس کے اندر آلریڈی چھپی ہوتی ہے۔ یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، ساقط ہونے کا مطلب یہ گرتا نہیں ہے، ہمیشہ اسی طریقے سے یہ صیغہ پڑھا جائے گا۔ یف اللہ ہے تو یف اللہ ہی رہے گا، یف ال کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اوپر والے جو تسنیہ والے صیغے ہیں وہ ان کا نون گر جائے گا، تفعلانی ہے تو کبھی تفعلا بھی ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہ نون اعرابی ہے، اس کو یہ نون اعرابی نہیں، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، کہاں کہاں گرتا ہے، کہاں ہم نے نون پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے نون اعرابی، وہ ڈیٹیل آگے پڑھیں گے آپ، اسی کا کہا انہوں نے کہ جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آئے گا، ٹھیک۔ مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ۔ نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر واضح ہو تو واضح کریں، اس کی آپ کو ابھی ضرورت نہیں نون کی واضح کرنے کی، بہرحال صیغے اور معنی آپ نے بتانا ہے۔ یہ تھوڑی لمبی ڈیٹیل میں نے سمجھایا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان، بس یہ انہوں نے پہچان بتائی ہے نون کی۔ نیچے دیکھو صیغے، یفعلون، جمع بتاؤ کون مذکر سا غائب، صیغہ ہے؟ یہ کل آپ نے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر غائب کون سا ہے؟ وہ سب مرد کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کرتے ہیں، فعل مگر کرتے ہیں نہ کریں گے، یا کریں گے، اور کرتے ہیں یا کریں گے، پورا ترجمہ۔ تفعلون یہ ہے یہ تم کون سا سب ہے؟ مرد کرتے ہیں، کرتے ہو یا کریں گے، کرو گے۔ کرتے ہو یا کرو گے، وہ سب عورتیں یفعلنا، کرتی ہیں یا کریں گی، ٹھیک۔ چلو کل ان کو یاد کر کے لانا، یہ ہو گئے عربی سے اردو۔ اس کے بعد نیچے ہے عربی میں ترجمہ کرو، اردو لکھی ہے اس کی عربی بنانی ہے۔ جب آپ کو صیغے یاد ہو گئے، گردان یاد ہو گئی تو آپ کے لیے کام آسان ہے۔ نیچے ہے میں کرتا ہوں، افعلو، میں کرتی ہوں، افعلو، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گی، بس وہی افعلو ہے نا۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے متکلم کا صیغہ سیم آتا ہے۔ ہم دو کرتے ہیں، ہم دو کرتے ہیں، اس میں جمع نفعلو، متکلم والا صیغہ اس میں تسنیم بھی آ جاتا ہے۔ تو افعالو کے بعد کیا آتا ہے؟ نفعلو، نفعلو کے نفعلو، بعد ہم سب، ہاں ہم سب کریں گی، اس کے لیے نفعلو، بھی نفعلو آئے گا۔ ہم سب کرتے ہیں، نفعلو، کون سا؟ نفعلو، وہی آئے گا، کیونکہ کرتے ہیں یا کریں گے، چاہے کرتے ہیں بولے یا کریں گے بولے، صیغہ ایک ہی آئے گا، کیونکہ پریزنٹ اور فیوچر کا ایک ہی آتا ہے، مضارع میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم سب کریں گے، نفعلو، وہ کرتی ہے، اس کا کیا آئے گا؟ وہ کرتی ہے، تفعل، تفعلو، تم دو کرو گے، گے سے پتہ چلتا ہے مذکر کا ہے، اگر ہوتی گی پھر مؤنث ہوتا ہے، تم دو کرو گے تو مذکر کا جو ہوتا ہے وہ والا صیغہ لکھ کے لانا ہے۔ تو کل اس کو لکھ کے بھی اور یاد کر کے بھی لانا، اور گردان کو اچھے سے اور رٹا لگا لینا، ٹھیک ہے۔ باقی سب بھی گردان یاد کر لینا، تب جا کے اس کا سبق آگے بڑھے گا تو فائدہ بھی ہوگا۔ باقی آج حاضر جو ہے ایک ہی بندہ، فریاد بھائی، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ہی بندہ حاضر ہے، تو اس سے جلدی سے آئیں، باقی سبق پڑھانے میں ہمیں بھی مزہ آئے۔